کہ کون سی عورتیں حرام ہیں؟ بتایا گیا 7 رشتے نسب سے حرام ہیں. نسب یعنی خون کے رشتے. جیسے ماں تمہارے اوپر حرام ہے، خون ہے نا، تم تو خون ہو اس کا. تمہاری بہن وہ بھی خون ہی ہے تمہارا. تو بیٹی سے نہیں کر سکتے اس لیے کہ باپ کا خون ہے وہ. تو بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے، بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، ماں سے نکاح نہیں کر سکتے. 7 رشتے بتائے گئے یہاں ہیں. 7 رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں، اور یہی 7 رشتے رضاعت سے حرام ہو جاتے ہیں. جس کا دودھ پیا آپ نے وہ بھی ماں ہو گئی، وہ جی ماں ہو گئی. تو جو رشتے نسب سے حرام ہوئے ہیں وہی رشتے رضاعت سے حرام ہوتے ہیں، دودھ پینے کی وجہ سے. اور دودھ کب پینا اور کتنا پینا وہ بھی مسئلہ یہ ذہن میں رکھ لو. 2 سال سے پہلے، اس لیے کہ مدت رضاعت 2 سال ہے. بعد میں اگر پی لیتا ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوتی. صاحب کہہ رہے تھے پی لوں تو میں پی لے جی. تو بہرحال وہ 2 سال سے پہلے اگر پی رہا ہے اس لیے کہ وہ مدت رضاعت ہے. اگر مدت رضاعت میں پی لیتا ہے تو حرام ہو. اور کتنا پینا؟ کھینچ کر کے 5 رضاعت 5 مرتبہ کھینچ کر پی لینا، یہ رضاعت کو ثابت کرتا ہے. ابھی اس کا بچہ ہو گیا ہے. جیسے دائی حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، رضائی والدہ ہیں. جی جی جی. اور ان کی بیٹی شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہے. جنگ حنین کے موقع پر صحابہ کرام نے دیکھا، ایک عجیب منظر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتار کر کے زمین پر بچھا دی، اور ایک عورت سے کہہ رہے ہیں آپ بیٹھیے اس پر. کون ہے؟ بولیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ ہیں. ہاں حلیمہ کی بیٹی ہیں یہ. رشتوں کا کس قدر پاس، کس قدر احترام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کملی اتار کر کے جو زمین پر لگ دے اپنی بہن کے لیے، کتنا گریٹ انسان ہو سکتا ہے. آپ اندازہ لگائیے، گریٹ انسان. تو 7 رشتے نسب سے حرام ہوتے اور 7 رشتے رضاعت سے حرام ہوتے، اور 3 رشتے مصاہرت سے حرام ہوتے. اگر آپ نے کسی لڑکی سے شادی کر لی، اب اس کی جو ماں ہے یعنی آپ کی ساس، کبھی شادی نہیں کر سکتے آپ جی. اور جمع بین الاختین نہیں کر سکتے. یعنی اگر کوئی لڑکی آپ کے نکاح میں ہے تو اس کی سگی بہن کو نکاح میں نہیں لا سکتے. ہاں یہ مر جائے تو دوسری لا سکتے، لیکن جب تک یہ ہے تب تک دوسری بہن کو اس کے ساتھ نہیں لا سکتے. یہ 2. اور عورت کو اس کی پھوپھی کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے. عورت کو اس کی بھتیجی کے ساتھ نہیں جمع کر سکتے. عورت کو اس کی بھانجی کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے. عورت کو اس کی خالہ کے ساتھ نہیں جمع کر سکتے. یہ سب حدیث سے معلوم ہوا. یعنی آپ کی بیوی ہے، اب اس کی پھوپھی کو آپ نکاح میں نہیں لا سکتے، اس کی بھتیجی کو نکاح میں نہیں لا سکتے، اس کی بھانجی کو نکاح میں نہیں لا سکتے. ہاں ساری چیزیں کتنا پاک مذہب ہے. اور قرآن حکیم تو اللہ اکبر، کیا پاکیزہ کلام ہے. سبحان اللہ، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں بیان کر سکوں. تو آگے بیان فرمایا گیا، اور جن عورتوں کی شادی ہو گئی ہے ان سے شادی نہیں کر سکتے. شادی ہو گئی، اب چاہے کہ مجھ سے شادی کر لوں، ارے وہ دوسرے کی نکاح میں ہے، وہ تو شادی کیسے کر سکتا ہے؟ والمحصنات من النساء، جن عورتوں کی شادی ہو گئی ہے ان سے شادی نہیں کر سکتے. اس میں رد ہے اس تصور کا کہ ایک عورت سے 4 مرد شادی کر لیں، اس لیے کہ یہاں کہا گیا جس عورت کی شادی ہو گئی ہو اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عورت 4 مردوں سے شادی نہیں کر سکتی. جی یہ اس سے ثابت ہوا والمحصنات من النساء سے. جی نکاح کی شرطیں کیا ہیں بتائیے. ان تبتغوا، ایجاب و قبول ہو، لڑکا تیار ہو اور پھر لڑکی کے پاس جا کر کے پوچھا جائے قبول ہے. اب اگر وہ انکار کرتے تو شادی نہیں ہوگی، جائز نہیں شادی کرنی. اب اگر وہ دستخط کر دے، رضامندی ہے اس کی، اور چپ چاپ بیٹھ جائے کچھ بولے نا، تو یہ اس کا سکوت رضا کی دلیل ہے. میں جلدی کہتا ہوں جلدی لکھ جلدی لکھ جلدی لکھ، ارے کہیں بھاگا جا رہا ہے جلدی لکھ بول. تو اب یہ ہوتا ہے کہ بھائی قبول کر لے وہ لکھتا ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہو، ان تبتغوا، اور دوسرے باموالکم، مہر ہو.
اور یہ مال کون خرچ کرے گا؟ اموالکم، لڑکا خرچ کرے گا، لڑکی کے اوپر کسی بھی طریقے کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ یہاں تو ایسے ایسے ہیں نوجوان کی جوڑے گھوڑے کی رقم لینے کے لیے اور طرح طرح کے مطالبات منوانے کے لیے اور دسیوں طریقے کے کھانے کا مطالبہ کر کے ایک اچھے خاصے آدمی کو فٹ پاتھ کے اوپر لے آتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ لہذا سب طے کرو، کوئی بھی لڑکی والوں سے خرچ نہیں کروائے گا۔ بہترین لڑکی ہو مسجد میں نکاح کر لو، لے جاؤ۔ شادی ہو گئی ہے، بولوں تمہارے والد سے، ہاں کوئی اچھی لڑکی دیکھو ذرا، اچھی سی کراؤ، شادی سے کراؤ، وہ خوش ہو رہے دیکھو، ہاں اچھی لڑکی دیکھو کراؤ شادی سب نوجوانوں کی۔ جو رنڈوے ہیں کنوارے ہیں پکڑو ذرا ان کو، لڑکیاں دیکھو ان کو جی۔ تو ایک تو ہے ایجاب و قبول، ایک لڑکا تیار ہو لڑکی قبول کرے ایک، اور دوسرے مہر باموالکم، مہر، اور تیسرے محسنین، دائمی قبضہ۔ ایسا نہیں کہہ سکتے نکاح پڑھا لیں اور یہ شرط رکھیں کہ 10 دن کے بعد اس کو چھوڑ دوں گا، یہ متاع ہے، حرام ہے، یہ دائمی قبضہ ہونا چاہیے۔ ہاں بگاڑ بعد میں آ جائے، اب طلاق دے دیں الگ بات ہے، لیکن 10 دن کے لیے میں شادی کروں گا اور 10 دن کے بعد ہم دونوں الگ ہو جائیں گے، یہ متاع ہے، یہ حرام ہے۔ تو محسنین، دائمی قبضہ۔ اور چوتھے صرف مستی نکالنا نہ ہو، چوری چھپے نہ ہو، چوری چھپے نہ ہو، یعنی گواہوں کی 2 عادل گواہ ہوں، گواہ، اور 5 میں ولی، اس لیے کہ لا نکاح الا بولی، یہ 5 شرطیں میں نے بیان کر دیا، اس کو سن لینا سوال۔